ایک بندہ اسلامک ہسٹری میں تھا، ایک اسکالر مینشن کر رہے تھے، تو وہ بہت ڈرپوک تھا، لیکن جب جہاد کا اعلان ہوا تو پیئر پریشر اور لوگوں کے امیج کی وجہ سے وہ چلا گیا، بٹ وہ اس کی راتوں کو نیند اڑ گئی اور وہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ جنگ نہ ہو، یا اللہ جنگ نہ ہو. اور جب اس نے ارادہ تھا کہ جب جنگ ہوئی تو میں بھاگ جاؤں گا، بیکاز ہی یوزڈ ٹو فیئر ڈیتھ. اور جب وہ جنگ کے میدان میں کھڑے ہوئے اور سامنے کفار تھے اور یہاں مسلمان تھے، تو جیسی جنگ شروع ہوئی تو کفار نے ایروز پھینکے، اور ایک ایرو آیا اس کے منہ کے ساتھ سے ہوتے ہوئے اس کو ٹچ کرتے ہوئے صرف زمین پہ گرا، اور اس کے بالکل ساتھ ہی ایک ڈیزرٹ سنیک جو ریت پہ چھپا ہوا تھا اس کے اوپر لگا اور اس کو مار دیا. جب اس بندے نے دیکھا کہ سانپ میرے ساتھ تھا اور مجھے نہیں مارا اس ایرو نے اور اس کو مار دیا، تو things changed for him. And he said, what is going to miss me can never hit me. And what is going to hit me can never miss me, چاہے میں اپنے گھر میں کیوں نہ ہوں. And he fought like a brave man then. He conquered his fear. کہ یہ سانپ میرے پاس تھا اور میں موت سے ڈر رہا تھا ان سے، حالانکہ موت میرے ساتھ تھی، اور یہ تیر مجھے مارنے کے لیے نہیں، اس کو مارنے کے لیے آیا تھا. So this is bravery. رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا دیے گئے ہیں اور جو صحیفے ہیں اور جو پیجز ہیں وہ ڈرائی کر دیے گئے ہیں. اللہ کی طرف سے تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور بریوری کس طرح آتی ہے؟ پریکٹس کرنے سے آتی ہے، پنگے لینے سے آتی ہے، ٹرائی کرنے سے آتی ہے. کر کے تو دیکھیں. ابن خلدون رحمہ اللہ لکھتے ہیں، دا فیمس ہسٹورین، وہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ ویلیجز جو کہ لوگ ہیں وہ دے آر مور بریو دین دا پیپل آف سٹی. وائی؟ کیونکہ وہاں پہ رسک ہے، وہاں پہ انسرٹنٹی ہے لائف کی، اور یہاں پہ سیلری ہے. یہاں پہ کوئی مسئلہ ہو کال 1122 اور 911. سو کمفرٹ نے ہمیں، رسک ٹیکنگ کی ایبلٹی نہ ہونے نے ہمیں بزدل بنا دیا. ڈو ون تھنگ ایوری سنگل ڈے دیٹ اسکیئرز یو. آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ کے دوست چھوڑ جائیں گے، حق پہ بات کرنے سے آپ وہ کریں. آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ کے صحیح یا صدقہ دینے سے مال کم ہو جائے گا، آپ کر کے دیکھیں، گناہوں کو چھوڑ کے دیکھیں، کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. سو گریٹ تھنگز آر نیور اچیوڈ ان یور کمفرٹ زونز. یو ہیو ٹو موو آؤٹ آف یور کمفرٹ زون. سو یو ہیو این آپشن ٹو چوز کریج اینڈ یو ہیو آپشن ٹو چوز کمفرٹ، بٹ یو کی ناٹ چوز بوتھ. ڈونٹ لمٹ یور سیلف. انسان کو انہوں نے لمٹ لیس پیدا کیا ہے. ڈونٹ لمٹ یور چیلنجز، چیلنج یور لمٹس. سو انڈسٹریل دور دلیروں کا دور ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر دور ہی دلیروں کا ہوتا ہے. جو بزدل زندگی گزارتے ہیں وہ کسی کام کی زندگی نہیں گزارتے. They just add a grave on the face of this earth and leave this world. کیا فائدہ زندگی گزارنے کا کہ جس میں you eat, sleep and reproduce and then move away، اور ایک قبر پہ چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدا فطوبى للغرباء. جب اسلام شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، اور اس کو فالو کرنے والے بھی اجنبی تھے اور اسٹرینجرز تھے. اور ایک دور آئے گا 21st سینچری میں جس میں اسلام اجنبیت کی طرف چلا جائے گا. فطوبى للغرباء، glad tidings to the strangers. جو دلیر اور بہادر لوگوں کے، those who resist peer pressure, those who don't conform with the expectations of people, those اسے کہ یار جو بھی ہو جائے گا ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے. بریو، شجاعت، دس از شجاعت. ایک امیزنگ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی تمہیں سے کوئی اسلام کے بارے میں سوچتا ہے تو شیطان اس کو ڈراتا ہے. تو اسلام قبول کرے گا، تیرے تو دوست چھوڑ جائیں گے، تیری فیملی تجھے چھوڑ جائے گی، تجھے اپنا دین بدلنا پڑے گا، لوگ تجھے اصحابی یعنی بے دینہ کہیں گے، پتہ نہیں کیسا ریلیجن ہوگا. ڈراتا ہے مختلف وصفوں سے. لیکن تم میں سے کوئی شخص دلیری کا اظہار کرتا ہے اینڈ ڈیفائز شیطان اینڈ ایکٹس آن کریج، اور اسلام قبول کر لیتا ہے. اور پھر شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ تمہیں روکتا ہے مائگریشن سے، ہجرت کرنے سے، کہ تم اپنی زمین اور اپنا آسمان چھوڑ رہے ہو، تم سب لوگ چھوڑے ہو جہاں پہ تم نے یو ور بورن بریڈ. تم ہر چیز اپنی چھوڑ دو گے، ایک نئے علاقے میں شفٹ ہو جاؤ گے جہاں کسی کو نہیں جانتے ہو، سب کچھ زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. یو ول بی اے اسٹرینجر دیئر. ڈونٹ مائگریٹ، رہو اپنی جگہ پہ. ترکت ارضک والسماء، اپنے زمین اور آسمان کو چھوڑے ہو، کیا کر رہے ہو؟
پھر انسان اس کو ڈیفائی کرتا ہے اور کریج دکھاتا ہے اور وہ ہجرت کر جاتا ہے. پھر جب جہاد کا موقع آتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تم اپنی بیوی بچوں کو یتیم اور بیوہ بنانا چاہتے ہو, تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی اور بچوں کو کوئی یرغمال بنا کے لے جائے اور کوئی جنگی قیدی بنا کے لے جائے, لوگ ان کو ایز اے لونڈی بنائیں اور استعمال کریں. تم اپنے گھر ان بیوتنا عورہ, تمہارے گھر کھلے ہوئے ہیں, کھیتیاں پکی ہوئی ہیں, تم کیا چھوڑو گے؟ تو مسلمان کیا کرتا ہے, یہاں پہ شجاعت کا اظہار کرتا ہے اور اس کے سارے پلاٹس اور پلانس کو ڈیفائی کرتا ہے. یہ اس لیے دلیل چاہیے. سو دا سولوشن ٹو آل از بریوری. اور اللہ کے میں نے آج کے دور کے بارے میں کیا کہا, العبادۃ فی الحرج کا ہجرت الیہ. حرج کہتے کلنگ, فتنوں کے دور میں عبادت کرنا کیسا ہے؟ جیسے میری طرف اے مسلمانوں ہجرت کرنا ہے. ہم بڑی احادیث پڑھتے ہیں اللہ کے نبی کے دور میں, اور صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے, اور رونا بھی آتا ہے کہ کاش ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے. اور بہت ساری نعتیں مشہور ہیں کہ کاش میں دور نبی میں اٹھایا جاتا, اور ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ یا امیجن کرتے ہیں کہ ہم کاش اللہ کے نبی کے دور میں ہوتے. لیکن اگر اس دور میں ہمیں ہجرت کا بولا جاتا ہم کرتے؟ اگر تو کرتے, اگر جواب ہے ہاں میں کرتا, تو پھر آج کیوں ہجرت نہیں کر رہے؟ رسول اللہ نے ہمارے لیے کیا دیا نا, العبادۃ فی الحرج کا ہجرت الیہ. فتنوں کے دور میں, کلنگ اور میسیکر کے دور میں عبادت کرنا, اور یعنی عبادت کا مطلب صرف نمازیں پڑھنا نہیں ہے, ایکٹیویزم شو کرنا, دین کا کام کرنا, اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جان, مال, اولاد, ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا, یہ عبادت ہے. ایسے ہی ہے جیسے میری طرف اس نے ہجرت کی. اصل ہجرت کیا ہے؟ گناہوں سے ہجرت کرنا, نیکی کی طرف آنا. دنیا کی محبت سے ہجرت ہے, آخرت کو پریفر کرنا. میں اور آپ آج کل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سو پوائنٹ یہ ہے کہ ایوری بڈی ہیز فیئر. یہ ایک نیچرل ہیومن ایموشن ہے. فیئر کو ایلیمینیٹ کرنے کو نہیں بولا گیا, اوور کم کرنے کو بولا گیا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایوری ون فیلز فیئرفل. یہ انیویٹیبل ہیومن ایموشن ہے, بٹ اے بلیور کانکرز اٹ تھرو توکل اینڈ فیتھ ان اللہ سبحانہ و تعالی. جیسے انٹرپرینورز کو آپ نے سنا ہوگا, اکثر وہ کہتے ہیں, ایلن مسک اینڈ جیف بیزوس آف دا ورلڈ, وہ کیا کہتے ہیں, یا پاکستانی انٹرپرینورز, فیلئر از سکسیس, نیور بی افریڈ آف فیلئرز. وائی دے سے دیٹ؟ بیکاز انٹرپرینورز اتنی دفعہ فیل ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار واٹ ورس کین, یعنی سب سے تو کیا ہو جائے گا, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا, ود تو ود کے ہو جاسی. دے ہیو فیلڈ سو مینی ٹائمز, دے ڈونٹ فیئر فیلئر. اسی طرح سے مسلمز ڈو ناٹ فیئر رزق کے ختم ہو جانا. میں نہیں کہہ رہا سارا مال دے دیں, ہمارا وہ ایمان کا لیول نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں 30% تو دیں, 40%, 50% دیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ہر چیز سے کٹ جائیں, اسلام کے حدود کے اندر رہتے ہوئے لائف گزاریں, لیکن اللہ کے لیے قربانی دیں تو صحیح, دلیری کا اظہار تو کریں.